اگر خان صاحب آپ وہ زمین کے اوپر پلازا بنا سکتے ہیں تو وہ اس کی زمین کا سٹیٹس گرین ہے، لیکن آپ کا پلازا بن سکتا ہے انڈر روڈا، آپ کا شاپنگ مال بن سکتا ہے، آپ کے گولف کورسز بن سکتے ہیں، آپ کے گھر بن سکتے ہیں، علیم خان کی سوسائٹی نہیں بن سکتی. کیوں؟ ذرا جواب دینا پسند کریں گے. اگر اس کا سٹیٹس گرین ہے تو صرف علیم خان کے لیے گرین ہے. روڈا جب اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کر رہی ہے، روڈا جب اس کے اوپر پروجیکٹ بنا رہی ہے تو اس کا سٹیٹس جو ہے وہ براؤن کیسے ہو جاتا ہے اور علیم خان کے لیے گرین کیوں ہو جاتا ہے؟ خان صاحب، جس دن آپ میرے پاس آئے تھے اپنے جلسے کے لیے پیسے مانگنے، میں آپ کے گھر نہیں گیا تھا، آپ میرے گھر آئے تھے میاں محمود الرشید اور فرید الدین صاحب کو ساتھ لے کے، ٹھیک ہے؟ اور میں جس دن 2002 میں حلف لینے گیا تھا، جب میں پہلی دفعہ ایم پی اے بنا تھا، تو خان صاحب میں جس گاڑی پہ گیا تھا آج بھی اس کا بہترین ماڈل میرے پاس موجود ہے. میں جس گھر میں رہتا تھا آج بھی اسی گھر میں رہتا ہوں. میں نے اپنی سیاست میں سے لگایا ہی ہے، کمایا کچھ نہیں ہے. اور اگر آپ سے زیادہ اس کو کون جانتا ہوگا کہ جس دن پی ٹی آئی پہ برا وقت آیا، جس دن کوئی مشکل دن آیا، اس دن سب سے پہلے کون آپ کے پاس آیا؟ اور پی ٹی آئی کے ایک ایک جلسے سے لے کے، ایک ایک دھرنے سے لے کے، ہر مشکل وقت میں آپ کے لیے کیا میں اس لیے کھڑا تھا کیونکہ 2018 کے بعد آپ نے ایک دن وزیر اعظم بننا تھا اور میں نے اس میں سے 300 ایکڑ کنال زمین جو ہے، 300 ایکڑ اراضی جو ہے، وہ آپ سے میں نے اس کا سٹیٹس تبدیل کرانا تھا. بس آپ کو یہی الزام ملا علیم خان پہ لگانے کے لیے. تو خان صاحب، میرے خیال میں ہم سب کی عزت اسی میں ہے کہ آپ بھی عزت و احترام سے میرا نام لیں تاکہ میں بھی اسی طرح آپ کا نام جو ہے وہ عزت و احترام سے لیتا رہوں. اگر آپ میرے بارے میں بولنا شروع کریں گے اور مجھ پہ الزام لگائیں گے تو چپ میں بھی نہیں رہنے والا. اور پھر جب ہم نے ایک دوسرے کو بارے میں بولنا شروع کیا تو میرے خیال میں اس میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کا شاید نقصان ہی ہو جائے. تو بہتر یہی ہے کہ میں نے بھی اتنے دن سے اپنا منہ بند رکھا ہوا تھا، میں بھی چاہ رہا تھا کہ کوئی باتیں جو ہیں وہ دل کی دل میں ہی رہ جائیں، لیکن اگر آپ کھلوانا چاہتے ہیں تو پھر ساری کھلنی چاہیے. اور پھر میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ آئیں، کسی چینل پہ بیٹھیں، ساتھ مجھے بھی بٹھائیں، ساتھ جہانگیر ترین کو بھی بٹھائیں، اور پھر لوگوں کے سامنے سچ بولتے ہیں ہم تینوں. پھر پتہ لگے آپ کا کہ آپ کیا کہہ رہے تھے اور ہم کیا کہہ رہے تھے، آپ کا کیا موقف تھا، ہمارا کیا موقف تھا. جس دن چاہیں، جس جگہ چاہیں، جس چینل پہ چاہیں، جتنے گھنٹوں کے لیے چاہیں، آئے پروگرام کرتے ہیں. ذرا عوام کو پتہ تو لگے کہ اصل چہرہ کیا ہے، علیم خان کا چہرہ کیا ہے، عمران خان کا چہرہ کیا ہے اور جہانگیر ترین کا چہرہ کیا ہے. کتنے کو مفاد لیے ہیں میں نے آپ سے، آپ کو یہ بتانا پڑے گا لوگوں کو کہ میں نے کتنے مفاد لیے تھے آپ کے، جو میں آپ کے ساتھ 10 سال لگا رہا. آپ نے مجھے آخر میں صرف میرا جو مول ہے وہ یہ لگایا کہ میں نے 300 ایکڑ زمین جو ہے وہ آپ سے اس کا زمین کا سٹیٹس تبدیل کرانا تھا، جبکہ میرے پاس خان صاحب اس وقت ساری زمینوں شاید 10,000 ایکڑ سے بھی زیادہ ہے. تو مجھے آپ کی 300 ایکڑ زمین کے لیے آپ کے ساتھ میں نے 10 سال لگائے، دن رات محنت کی، کوشش کی، محنت کی، اور آپ نے آخر میں مجھے 300 ایکڑ کے اوپر جو ہے وہ الزام لگا دیا. مجھے تو بہت شرم آئی کہ میری ساری جتنی محنت تھی اور جتنی ساری کوشش تھی اس کا آپ نے یہ مول لگایا. میں آج بھی کہتا ہوں کہ آج بھی آپ لوگوں کو اصل چہرے دکھائیں، اصل بات بتائیں. آپ نے لوگوں پہ پہلے کہا کہ سازش ہوئی تھی، امریکہ نے سازش کی تھی، اور اس میں یہ لوگ جو ہیں یہ امریکن لوگوں کو ملتے رہے ہیں. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی اپنی پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ میں آپ کے گھر میں ملا تھا امریکن امبیسڈر کو، میں ای یو کے امبیسڈر کو آپ کے گھر پہ ملا تھا، میں خان صاحب انگلینڈ کے امبیسڈر کو آپ کے گھر پہ ملا تھا. جب آپ کے گھر پہ جس وقت آپ پرائم منسٹر نہیں تھے ان سارے امبیسڈرز کو ملا جا سکتا ہے تو اس کے بعد کیوں نہیں ملا جا سکتا؟ خان صاحب حکومت میں آنے کے بعد تو یہ امبیسڈرز مجھ سے زیادہ آفیشلی بھی مل سکتے تھے، اور آپ نے میرے نام کے اوپر غدار لکھوا دیا، جبکہ ملتے تو میں آپ کے ساتھ رہا تھا. جب آپ ملا کرتے تھے ان امبیسڈرز کو، جب آپ اپوزیشن میں تھے، تو کیا آپ محب وطن تھے؟ اور آج جو مل رہا ہے آپ کے دور میں وہ غدار ہے. یہ کون سا سٹینڈرڈ ہے؟ آپ ایک سٹینڈرڈ کیوں نہیں رکھتے؟ آپ بتائیں کہ ہاں اس دن میں بھی غدار تھا، آج یہ بھی غدار ہیں.